بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا تھا، میں آفس سے گھر آیا، نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون سا نہ تھا، مجھے کوئی عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ میرے پاس اچھی چاپ تو تھی، لیکن میں بھی خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ میرا مزاج کافی بدل چکا تھا۔ آفس سے گھر آیا، میں پہلے ہی کچھ پریشان سا تھا۔ پریشانی کیا تھی نہیں جانتا۔ بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھا، وہ میرے پاس آ کر کہتی، کتنی بار کہا ہے آپ کو مجھے واشنگ مشین لا دیں۔ اس کی الگ سے نئی خواہشات تھیں۔ ہر روز ہماری اس موضوع پہ بات ہوتی تھی، میں اگنور کر دیتا۔ بیوی کا مزاج بھی تلخ ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اس کی بھی خواہشیں تھیں۔ دوسری طرف میں خود نئی گاڑی لینی تھی، لیکن پیسوں کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے آتے ویسے ہی خرچ ہو جاتے۔ آج ہی تنخواہ لے کر آیا تھا، میں کاپی پنسل لیے حساب کرنے لگا۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، دودھ والے پیسے، بچوں کے اسکول کی فیس، گھر کا راشن، کیبل والے کی فیس، مسجد کے پیسے۔ بچے ابھی اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ 30,000 تنخواہ تھی، جب حساب کیا تو خرچ 41,000 بن چکا تھا۔ میری روح کو جیب کی بے چینی ستانے لگی۔ پیسوں بیوی نے آواز دی، وکاس افطاری کا سامان لے آئیں جا کر، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں نے ابھی بائک اسٹارٹ کی ہی تھی کہ ہمسائے نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، وکاس یار تمہاری موٹر بائک چاہیے تھی 1 گھنٹے کے لیے۔ میں نے منہ سا بنا کر کہا، یار نہیں بائک، میں خود جانے لگا۔ وہ چپ ہو گیا، بائک اسٹارٹ کی، چلا گیا بازار۔ وہاں مجھے میرا ایک دوست ملا، سلام دعا آئی، وہ اپنا رونے لگا، یار بہت تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایک لمبی سانس لی، یار کیا بتاؤں، میں نے سوچا تھا کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو ایک پلاٹ خرید لوں گا اور الگ گھر بناؤں گا، لیکن پریشانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو کل کی بات ہے کہ واشنگ مشین لا کر دی، بیوی کو اب کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، آٹومیٹک والی لا کر دو، اور ٹی وی کے بجائے بڑی LCD لا دو، کیونکہ میں ایسا ہے گزار اس نے اپنی بیوی کی 36 انچ والی LCD لا کر دی ہے۔ یہ بھی ضد لگائے بیٹھی ہے، اسے بھی چاہیے تم ایک پل تو سکون نہیں ہے۔ زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے، جتنا بھی کما لو پوری پڑتی ہی نہیں۔ خیر میں اسے صلاح دیا، ایک لمبی سانس لی، یار کیا بتاؤں، میں نے سوچا تھا کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو ایک پلاٹ خرید لوں گا، الگ گھر بناؤں گا، پریشانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو کل کی بات ہے، واشنگ مشین لا کر دی تھی، بیوی کو اب کہتی ہے نہیں چاہیے، آٹومیٹک والی لا کر دو، ٹی وی کے بجائے بڑی LCD لا کر دو، کیونکہ میرا ہمسایہ ہے نا ادھار، اس نے اپنی بیوی کو 36 انچ والی LCD لا کر دی ہے۔ یہ بھی ضد لگائے بیٹھی ہے، اسے بھی چاہیے، یار دل کو ایک پل بھی سکون نہیں ہے۔ زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے، جتنا کما لو پوری پڑتی ہی نہیں۔ خیر میں اس سے کیا حوصلہ، میں نے خود کچھ ایسی ہی اذیت سے گزر رہا تھا، پھر بھی اسے حوصلہ دیا اور اپنی راہ چل دیے۔ میں فروٹ والی دکان پر پہنچا، فروٹ والے سے پوچھا، بھائی سیب کیسے کلو ہے؟ منہ سا بنا کر بولا 300 روپے کلو۔ میں نے کہا، یار کچھ مناسب کرو، کیا لوٹ مچا رکھی ہے تم لوگوں نے، اتنا کہنا تھا۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا، یار دماغ خراب نہ کر، فروٹ لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ یہاں سے۔
اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل چاہ رہا تھا اس سے جھگڑا کروں، لیکن بہت برداشت کیا۔ بیوی نے آج فروٹ چاٹ بنائی تھی، اس لیے فروٹ لینا ضروری تھا۔ وہاں بھی صرف ایک ہی دکان تھی۔ میں نے کہا اچھا 1 کلو سیب کر دو۔ فروٹ شاپر بیگ میں ڈال رہا تھا کہ اس کے فون پہ کی گھنٹی بجی۔ وہ فون پہ بات کرنے لگا، بہت غصے میں تھا۔ یار تم کو کتنی بار کہہ چکا ہوں میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم سب لوگ، میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اگر اب تم لوگوں نے ضد کی تو یقین کرو میں زہر کھا لوں گا۔ یوں لگ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح زندگی سے تنگ ہے۔ خیر جلدی سے فروٹ دیا، میں نے پیسے تھمائے جانے لگا تو میری طرف دیکھ کر بولا معافی چاہتا ہوں یار، بس زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوں، گھر کی پریشانی ہے۔ کوئی بھی مسکرا کر چل دیے۔ پکوڑے سموسے کی دکان پر رش لگا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، سب کو جلدی تھی۔ وہاں ایک بزرگ بھی موجود تھے۔ میں بھی اس ہجوم میں جا گھسا۔ دکان والے نے غلطی سے مجھ کے لیے سموسے دے دیے۔ سب لوگ جھگڑنے لگے، ابھی آیا ہے اور اس سے پہلے سے کیا تماشا ہے۔ لوگ ایک پل کسی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جس کو دیکھو وہی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ ایک تو میرا گریبان پکڑ لیا، تم کو نظر نہیں آتا ہم آپ سے پہلے کھڑے ہیں؟ یہاں پاس ایک بابا کھڑے تھے، وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا اس لڑکے کو میں نے اپنی جگہ پہ سامان لینے کا کہا تھا اور میں تم سے آگے ہوں۔ خیر بابا جی مسکرانے لگے۔ افطاری میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے گھر سے بازار میں صرف وہی بابا پرسکون نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح پڑی ہوئی پیدل جا رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا بابا جی نے مجھ پہ احسان کیا، ان کو پوچھتا ہوں کہاں جانا ہے۔ بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ بابا جی مسکرائے، پھر یہ پاس والے پنڈ جانا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے سے پنڈ؟ بابا جی انہوں نے بتایا 10 منٹ کا راستہ ہے۔ جس گاؤں کا انہوں نے نام بتایا وہ بازار سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے بابا جی کو بائک پر بٹھایا اور ان کے ساتھ وہاں کی جانب بڑھنے لگا۔ 10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے آخر پوچھ ہی لیا بابا جی آپ اتنے خوش اخلاق، اتنے پرسکون کیوں ہیں، جبکہ زمان میں تو ہر کوئی زہر اگل رہا ہے؟ بابا جی مسکرائے، پر ایک بات کہوں، جب سے ہم لوگوں نے خواہشات کو بڑھا لیا ہے تب سے سکون، ہمارے اخلاق، ہماری انسانیت سب کچھ ختم ہو گئے، سب کچھ راکھ بن گیا۔ پھر ایک وقت تھا ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، نہ یہ اسکوٹر تھے، شاید بڑی گاڑیاں نہ تھیں، نہ موبائل تھے، نہ ٹی وی تھا۔ ہم لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یا پھر مفتی کے چند تانگے ہوا کرتے تھے، پھر ان فروٹ جات، سموسے، پکوڑے اور کیا کہتے ہیں آلو والی ٹکی، کیا نام ہے اس کا؟ میں بولا بابا جی برگر۔ بابا جی بولے ہاں ان سب کچھ آپ لوگوں نے بنایا، ہمارے وقت میں ہمارے لیے لسی کا بڑا افطاری میں بنائی تھی، ساتھ مکھن شکر ڈال کر دیتی تھی، دودھ کی ہوتی تھی اور کھجور ہماری افطاری تھی۔ نہ ہم کو بڑے گھر بنانے کی خواہش تھی، نہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ ہمارے وقت میں تو پتر ہم ایک دوسرے کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرا بڑا بھائی
5 जमातें पढ़ा था, सब ने नंबरदार बना दिया। क्या पूरे गांव बड़ा खुश था, सब ने लड्डू बांटे, सबकी खुशियाँ साझी थीं। और आज देख लो, एक भाई के पास पैसे कुछ ज़्यादा हैं तो वो गरीब भाई को भाई कहने में शर्म महसूस करता है। बेटा छोड़ो सब तलखियाँ, अपनी ख्वाहिशात को कम करो, देखना ज़िंदगी में सुकून ही सुकून भर जाएगा। दूसरों की तरफ ना देखो, खुदा की कसम अल्लाह ने हर किसी को इसके अमाल, इसके किरदार से बढ़कर अता किया हुआ है। अपने गिरबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह एक घूंट पानी भी दे तो तुम खैर बस इतना कहोगा। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखिए। खुद को भी महसूस कराया कर, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। अपने लिए वक्त निकाला करो, अपनी अना से हटकर खुद को अहमियत दिया करो। ज़िंदगी पर सुकून गुजरे। ये बाबा जी जाते हुए मेरी रूह को सुकून बख्श गए। मैं तो बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल करके बहुत खुश हूँ। सोचा ये पैगाम आप तक भी पहुँचा दूँ, शायद कुछ तलखियाँ कम हो सकें। ये कैसा वक्त आन पहुँचा है, अब हमारे एहसास ख़त्म हो गए, अब हमारे अखलाक इतने ताल्लुक़ हो गए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिशात ने हमें बदमिजाज कर दिया। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।